تو میں آپ کو شب برات کا میٹر ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک اوپینین تو یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، انوویشن ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے یعنی ڈیزائرڈ ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے۔ تو جب سنت نہیں ہے تو مستحب کیسے ہے؟ بدعت تو ہمیں پتہ ہے کیوں ہے۔ سو بدعت والے معاملے پہ آتے ہیں پہلے کہ بدعت کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنی بھی احادیث ہیں شب برات کے حوالے سے وہ ساری ضعیف ہیں، اور ضعیف بہت حد درجے کی ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے۔ دوسرا، اس پورے ٹاپک کے اوپر ایک ایلیمنٹ ہے مجہول، وہ ایلیمنٹ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ٹاپک ہے، اس کے اوپر ایک فکس بات نہیں ہو رہی، اس میں تھوڑا مجہول سوئنگ ہے اس کے اندر، کہ ایک روایت ہے وہ کہہ رہی ہوگی کہ 100 نفل پڑھیں گے تو مغفرت ہو جائے گی، دوسری روایت کہہ رہی ہوگی کہ روزہ رکھیں گے مغفرت ہو جائے گی، تیسری روایت کہہ رہی ہوگی 6 نفل پڑھیں گے تو مغفرت ہو جائے گی۔ اس طرح کی روایت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ساری احادیث موضوع ہیں، ضعیف ہیں حد درجے کی، اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ بڑے اوتھینٹک سکالرز بھی اس کو مستحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیزائرڈ ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ تو جب سنت نہیں ہے تو ڈیزائرڈ کیوں ہے؟ اس کا تعلق ڈیوائن سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اسلامک کریکولم سے۔ ہمارے کریکولم میں ایک اصول ہے، وہ یہ کہ کسی ٹاپک کے اوپر ضعیف احادیث اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ان سمپل ورڈز کہ مے بی دیر از اے چانس کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ضعیف حدیث ہیں یہ بندو بٹ زیادہ ہیں، تو پھر اس کو حسن لغیرہ کی گریڈنگ مل جاتی ہے۔ حسن لغیرہ کے رزلٹ میں اس کو مستحب کر دیا جاتا ہے، ڈیزائرڈ۔ اب کیا ہے کہ اس میں آپ اگر مستحب کے طور پہ بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ بدعت میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب آپ کسی عمل میں پرٹیکولیرٹی لے آتے ہیں تو پھر وہ بدعت میں چلی جاتی ہے اگر وہ اسٹرانگلی ایویڈنٹ نہیں۔ جیسے اگر آپ یہ مان کے کریں شب برات کی رات کو کہ میں 100 نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو پھر میری مغفرت ہو جائے گی، یا میں روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا تو پھر میری مغفرت ہو جائے گی، تو پھر یہ بدعت میں آ سکتا۔ آپ نے اگر اس کو ایز اے مستحب، کیونکہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ کچھ کوئی ایویڈنٹ نہیں، اگر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے تو آپ اس طرح لے کے چل سکتے ہیں کہ آپ نارمل تہجد کے نفل پڑھ لیں رات کو، اور اللہ سے یہ امید کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں کہ اگر اس رات کی کوئی حقیقت ہے تو مجھے اس کا اجر اور اس کی فضیلت عطا کر دے، نہیں ہے تو پھر میرے تہجد اللہ تعالیٰ آپ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے تھے، اور وہاں پہ اپنی ایک ساتھی کی قبر پہ انہوں نے دعا کی تھی، یا قرآن پڑھا تھا، مغفرت کی دعا کی تھی، یا پودا لگایا تھا۔ ایکچولی یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور یہ ضعیف بھی ہو کے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ وائی؟ بیکاز کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویسی میں کیا تھا، سیکریسی میں کیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئی تھی دیکھنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام رات کو کہاں گئے ہیں، کیونکہ ان سے ملاقات کا دن تھا۔ تو اس معاملے میں نبی علیہ السلام نے اگر اس عمل کو سنت بنانا ہوتا، نبی علیہ السلام اعلانیہ کرتے، سب کو بتاتے، اور پھر ان کی زندگی میں 15 شعبان شب برات بہت دفعہ آئی تھی، تو کچھ ایسا اس میں تواتر نہیں ہے۔ تواتر مینس ڈپلیکیشن نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں، اور ویسے بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اوپر جو ہے لوگوں نے قبرستان سے جانے شروع کر دی ہیں، لائٹیں لگا دی ہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا قبر کے ساتھ بیٹھ کے اسپیکر لگا ہوا ہے اینڈ آل دیٹ، یہ سب بدعت ہے۔ میرا اوپینین، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، میں شب برات نہیں مناتا۔ اچھا، شب برات 15 شعبان کو آپ نے شعبان کے پورے مہینے سے کنفیوز نہیں کرنا۔ شعبان کے پورے مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔